الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کائنات سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ انشاءاللہ الرحمن اس حوالہ سے کچھ گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ وفادار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے، آپ کی اداؤں سے محبت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، جنہوں نے بڑے بڑے مصائب کو برداشت کیا، بڑی بڑی تکالیف کو برداشت کیا، اپنوں کے دکھ بھی سہے اور بیگانوں کی تکلیفیں بھی اٹھائیں، اور اپنے مال و زر کی قربانیاں بھی دیں، زمینیں، جائیدادیں، مال اموال، گھر بار، رشتہ دار، غرض کہ جو چیز بھی اسلام نے طلب کی ہے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر اسے قربان کر دیا۔ نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی عملی تصویر اور تعبیر تھے۔ انہوں نے والدین رسول اللہ کی محبت کے اوپر قربان کر دیے، اپنی اولادوں کو کائنات کے امام کی محبت کے اوپر قربان کر دیا، حتیٰ کہ کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پیار کے اوپر قربان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اس کی چند ایک جھلکیاں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان، سید البشر بعد الانبیاء، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہی کی مثال آپ دیکھ لیں کہ ایک موقع پر اللہ کے پیارے حبیب نے مال طلب کیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کی ہر چیز اٹھا کر لے آئے، سارا مال ہی لا کر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا، پیش کر دیا کہ آپ اسے قبول فرما لیں۔ مال بھی قربان کیا، اپنی تمام اشیاء قربان کر دی، اور رحمت عالم خود فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ مجھے جس کے مال نے فائدہ دیا ہے وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ سب کچھ انہوں نے سارے کا سارا مال اموال رسول اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہی بیٹے، انہی کے لخت جگر جناب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو اپنے والد محترم سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ ابا جی، جس دن بدر کا میدان سجا تھا، جنگ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے ایک سے زائد مرتبہ آئے، لیکن میں نے آپ کے اوپر تلوار کو نہیں اٹھایا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے میرے والد محترم ہیں۔ میں نے اپنے باپ کے اکرام اور احترام کی وجہ سے، آپ کے اکرام و احترام کی وجہ سے اپنی تلوار کو روکے رکھا، آپ کے اوپر وار نہیں کیا۔ آئیے دیکھیے اب ایک نبی کائنات کے فداکار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، کیسی محبت تھی اصحاب رسول اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کی ایک جھلک دیکھیے گا۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً انہوں نے آگے سے کہا کہ بیٹے تو نے تو مجھے
اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیا تھا، اگر ابو بکر کی تلوار کے نیچے تو ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو ابو بکر تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ تو یہ وہ پیار تھا، یہ وہ محبت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر کے دکھائی، کہ آپ کی محبت کے مقابلے میں اگر باپ آ گیا ہے تو اسے قربان کر دیا، بیٹا آ گیا ہے اسے قربان کر دیا، اور مال و متاع آ گیا ہے اسے قربان کر دیا، کنبہ قبیلہ خاندان آ گئے ہیں اسے قربان کر دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ کیسی محبت تھی، کیسا پیار تھا۔ اگر جناب سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ کروں تو ہر پہلو کے اوپر انہی کے حوالہ سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن موضوع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی مثال لے لیتے ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کس قدر الفت ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کے سامنے ہیں، اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یاد رکھ میں تجھے بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نے آمینہ کے لال کو دیکھا ہے، اپنے محبوب کو دیکھا ہے، تو محبوب کی ادا کے اوپر یہ مر مٹنے کا انداز، ان کی ادا کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کا انداز، یہ کوئی اصحاب رسول اللہ سے سیکھے کہ کیسے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے۔ بڑی بڑی باتیں تو بڑی بڑی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹے معاملات کے اندر بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے اتباع کی ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، یہ محبت ہے۔ اور اسی محبت کی یہ جھلک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بوسہ دینے کا عمل بھی میں کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ عمل آمینہ کے لال نے کیا ہے، میرے محبوب نے کیا ہے، جس سے مجھے محبت ہے، پیار ہے، جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جن کو میں نے اپنا آقا سمجھا ہے، مقتدا بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، انہی کی اتباع اور اطاعت کے اندر میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ صحاب رسول اللہ کی محبت تھی۔ بڑا معروف واقعہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ یہودی اور منافق کا جو آپس میں جھگڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو جناب فاروق اعظم کے کیا الفاظ تھے، اس کی گردن تن سے جدا کر کے فرمایا کہ ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں ہے عمر کی زبان اس کا فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ وہ محبت تھی، یہ وہ پیار تھا جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے، کہ آپ کے فیصلے بھی انہیں قبول ہوتے تھے، آپ کا عمل انہیں قبول ہوتا تھا، اور آپ کے اشارے کنائے کے اوپر وہ اپنی زندگیاں گزار دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، آئیے دیکھیے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نام کیا ہے؟ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ محبت کیسی ہے، پیار کیسا ہے؟ حدیبیہ کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ، یہ میں جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے تھے، کس قدر انہیں محبت تھی، کیسا پیار تھا ان کا، ان کے پیار کی جھلکیاں ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر اپنا سفیر بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر مکہ والوں سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، قتال کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا کوئی اور منصوبہ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمارا صرف پروگرام یہ ہے کہ ہم عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے اور صفا مروہ کی سعی کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد ہم واپس پلٹ جائیں گے۔ کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی تکلیف کسی کو پہنچانا مقصود نہیں ہے، غرض صرف عمرے کی ادائیگی ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ آپ سفیر بن کے گئے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر جناب حضرت عثمان بن عفان اہل مکہ کے پاس جاتے ہیں۔ مکہ والوں نے ایک افواہ بھی پھیلائی، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے یہ آفر کروائی کہ عثمان آپ بھی حالت احرام میں ہیں، اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ آپ کے آقا اور دوسرے لوگ بعد میں ہیں،
اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مکہ میں داخل ہو چکے ہیں، حدود حرم میں آ چکے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں، بیت اللہ کا طواف کریں، حجر اسود کے بوسے لیں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھیں، صفا مروہ کی سعی کریں، آپ یہ سارا کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کے آقا کو ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اہل مکہ نے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ ادھر دوسری طرف بھی دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفت و شنید اہل مکہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ خود آفر کروا رہے ہیں کہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں آپ عمرہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری طرف اصحاب رسول اللہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ عثمان اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، حجر اسود کے بوسے لے رہا ہوگا، ملتزم سے چمٹے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، فلاں کام کر رہے ہوں گے، فلاں کام کر رہے ہوں گے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپس میں ان کے احباب گفتگو کر رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان کی رسول اللہ سے محبت کی جھلک وہ کیا ہے؟ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اب مکہ کی اتنے قریب آ گیا ہوں، بیت اللہ کے اتنا قرب مجھے نصیب ہو گیا ہے تو چلو میں عمرہ کر لیتا ہوں، زیارتیں کر لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا، میں اس وقت تک صفا مروہ کی سعی نہیں کروں گا، چاہے میں حالت احرام میں موجود ہوں، جب تک میرے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے، جب تک وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے، اس وقت تک میں بھی یہ عمل نہیں کروں۔ یہ وہ محبت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آئیے ایک جھلک جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھ لے۔ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیغام دیا ہے کہ جاؤ علی، فلاں مقام کے اوپر ایک خاتون آپ کو ملے گی، اور اس عورت کے پاس ایک رکا ہے جو کسی مدینہ میں سے کسی بندے نے لکھا ہے، اور وہ مخبری کرتے ہوئے اس رکے کو لے کر جا رہی ہے۔ اس خاتون کے پاس وہ رکا ہوگا اور اس سے وہ برآمد کرو اور لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد اور کچھ اصحاب کو ساتھ لے کر وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، اسی جگہ کے اوپر اس خاتون کو پکڑا گیا، لیکن اس عورت نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی میرے پاس تو کوئی رکا نہیں، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ یعنی اس نے اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ موجود تھے وہ یہ کہنے لگے اور یا سمجھنے لگے کہ علی المرتضیٰ آپ دیکھ لیں کوئی اور خاتون ہوگی، اس عورت کے پاس لگتا ہے نہیں ہے، کوئی اور عورت ہوگی، ہم کسی اور کو تلاش کر لیتے ہیں، کسی اور کے پاس شاید وہ رکا نکل آئے جس کی بشارت یا جس کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے نہیں، یعنی پیار کی جھلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر و مطہر سے الفاظ نکلے ہیں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اس کے اوپر عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، غلط نہیں ہو سکتے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ محبت یہ ہے کہ رسول کائنات نے، محبوب نے جو فرما دیا محب اسی طرح کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اعتقاد اس کا بنتا ہے، ایمان اس کا بنتا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تو وہ خط نکال کے، وہ رکا نکال کے نہیں دے گی تو ہم تیری جامع تلاشی لیں گے، وہ رکا، وہ خط تیرے پاس ہی موجود ہے۔ اب اس عورت نے اپنے بالوں کی مینڈیاں جو بنائی ہوئی تھی اس کے اندر سے وہ رکا نکالا اور خط جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا۔ تو دیکھیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، کیسے پیار کرتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کے اوپر ان کا ایمان ہے، یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار تھا، محبت تھی جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، بدر کا موقع ہے اور بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا ہے، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، آپ ان سے مشاورت فرما رہے ہیں کہ بتائیے ہمیں جنگ کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ سب صحابہ کہتے ہیں جانیں نچھاور کر دیں گے، جانیں قربان کر دیں گے، آپ کا اشارہ ہو سب کچھ قربان کر دیں گے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اور بھی مشورہ دیں، اور بھی مشورہ دیں۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے،
جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو میں ببانگ دول کہتا ہوں کہ ہم اصحاب موسیٰ جیسے نہیں ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَإِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ کا جب رب جا کر لڑے، ہم جو ہے نا یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم ایسا کرنے والے نہیں۔ آپ ہمیں اشارہ کریں گے ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آپ اشارہ کریں سمندروں میں چھلانگیں لگا دے تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آپ کے اشارے کی دیر ہے۔ نبی علیہ السلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام کے جان نثار سپاہی تھے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے آپ کے غلام تھے، ان کی محبت ایسی لازوال ہے کہ جس کی مثالیں اگر آج بھی ہم پیش کرتے ہیں اہل ایمان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے کیا چیز لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں وہ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت صحابہ کرام نے ایسے کی ہے جیسے کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہمیں صحیح معنوں کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی رسول اللہ سے جو الفت تھی، محبت تھی، مودت تھی، پیار تھا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق اللہ ہمیں بھی رسول کائنات سے محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔